हो सकता है आप मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हों। इसकी वजह मेरी वीडियोस पर लगने वाला बैन है। इस सूरत में आप या तो वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना कंट्री चेंज करके कोई भी और कंट्री कर दें, तो आपको मेरा चैनल पेज और मेरी तमाम वीडियोस दिखाई देने लगेंगी। तो हम ये ट्रूथ सीकर हैं, इनसे बात करते हैं। पता नहीं कौन से ट्रूथ सीकर हैं। हेलो जी, कैसे हैं? हेलो आवाज़ आ रही है? हाँ जी, मैं ठीक हूँ जी, आप कैसे हैं? जी, बिल्कुल ठीक। मैंने अभी आपकी प्रेज़ेंटेशन देखी है। मुझे बड़े अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि आपने बीच में बहुत सारी जगहों पर अपनी इतनी ख़यानत का मुज़ाहरा किया है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप मुकातमत वाली बात करें, आपकी आवाज़ नहीं ठीक आ रही भाई। जी मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? आपकी आवाज़ नहीं जी, ठीक आ रही। कोई पंखा चल रहा है, बड़ा शोर कर रहा है, जो आप कोई अपना एडजस्टमेंट करें। अब देखें ज़रा, आवाज़ आ रही है अब सही? हेलो? आवाज़ तो अभी भी आपकी वैसी ही आ रही है, मगर मुझे नहीं पता आप किस शोर वाली जगह पे खड़े हैं। अच्छा, हाँ जी, आप करें बात। अच्छा, बात ये है कि वो जो मुकातमत वाली बात आपने की, आपने उसके लिए कहा कि ये इससे पहले कोई 1000 साल पहले ग्रीक के अंदर ये हो चुका था। लेकिन आपने इसके लिए मुझे कोई सबूत नहीं दिया उसके अंदर, सिर्फ़ आपने ये बात कह दी है। और नॉर्मल अगर मैं आपकी इस पूरी प्रेज़ेंटेशन के ऊपर अगर मैं तबसरा करूँ तो मैं कहूँगा ये जज़्बात की शायरी है। आपने कोई सबूत नहीं दिया। आपने वही ज़ईफ़ अहादीस लाकर आपने लोगों के सामने रख दी और उसके ऊपर आपका कमेंट है कि ये देखें जी, ये पथराई हुई आँखों से वो देख रही थी, यूँ हो रहा था, वो हो रहा था। आपके पास सबूत क्या है इस चीज़ का? सबूत देखें, सबूत होता है कि कुरान और हदीस के मुहकम बयानात, वो आपने लाई नहीं है। आप एक आयत का अपनी मर्ज़ी से तर्जुमा करके उसके अंदर ब्रैकेटें निकाल के वो ला रहे हैं और बता रहे हैं ये ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है। जी। तो आप ये मानते हैं कि इस्लाम में स्लेवरी नहीं थी या थी? नहीं, स्लेवरी थी। वो स्लेवरी के ऊपर तो मैं डिस्कस आपसे बाद में करता हूँ ना, वो स्लेवरी क्या थी और क्या है। मैं आपकी सिर्फ आपकी प्रेजेंटेशन के ऊपर कमेंट कर रहा हूँ, जो आपने भाई वो प्रेजेंटेशन दी। आपको, मैंने कोई भी हवाला अपने पास से नहीं दिया, ठीक है। और सारे हवाले जितने भी मैंने दिए हैं, मैंने तो ज़्यादातर सही बुखारी और मुस्लिम से हवाले दिए हैं, ठीक है। और दूसरी बात है कि मैंने आपके आइमा की किताबों से निकाल के आपको सब कुछ बताया। आप उससे इख्तलाफ कर सकते हैं, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। आप ना माने तो ना माने, मगर मसला ये है कि जितना मर्जी बीट अराउंड द बुश करें, बात तो वही है ना कि इस्लाम में गुलामी तो थी, ठीक है, लौंडी भी थी, लौंडी का रेप भी था, ठीक है, ये सारी चीज़ें तो इस्लाम में थी, सही है। तो अब आप इसको ये कहें कि ये नहीं था, तो वो एक अलग क्वेश्चन है। अगर आप ये कहें कि ये था और मैंने सही एक्सप्लेन नहीं किया, तो वो आपका ओपिनियन है। जैसे आप मुझे कह रहे हैं मेरा ओपिनियन है, तो वो आपका भी ओपिनियन है, ठीक है। ऐसा ही मगर आपके इमामों का और आपके रावियों का, उन सब का ओपिनियन भी हमें अच्छे तरीके से पता है, और कुरान का ओपिनियन भी हमें अच्छे तरीके से पता है कि गुलामी तो थी और लौंडी के साथ सेक्स भी किया जाता था। रसूल अल्लाह ने भी किया, साहबियों ने भी किया, ठीक है। सारी बातें, मुकातबत की अगर आप बात कर रहे हैं तो यूनान में मुकातबत थी। इसका रेफरेंस कोई इतनी कोई हैरानगी की बात तो नहीं है, आप जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। बताएं बताएं रोम में भी थी। हाँ, तो ये, बताएं ना कहाँ है, तो मुझे बताएं मुकातमत कहाँ थी। हाँ तो मैं आपको दिखा दूंगा, इसका रेफरेंस दिखा दें, इतना को मुश्किल तो नहीं है अभी। हाँ, दिखा मैं दें अभी आपको दिखा देता हूँ। मैं वो जी। जगह ढूंढ रहा हूँ जहाँ पे मैंने ये ढूंढ के आप लोगों को दिखाया था। अच्छा, तो आपको ये नामुमकिन क्यों लग रहा है कि मुकातबत नहीं थी? नहीं, मुझे ठीक है, नामुमकिन नहीं लग आपको रहा। क्यों नामुमकिन नामुमकिन क्यों लग रहा है, मुझे ये बताएं। मैं आपकी प्रेजेंटेशन के ऊपर तबसरा कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी नहीं, प्रेजेंटेशन आप मेरी प्रेजेंटेशन पे इनकम्प्लीट। तबसरा नहीं कर रहे। आपको इस बात पे यकीन नहीं आ रहा कि कोई इस्लाम से पहले एमेंसिपेशन कर सकता था गुलामों की, एमेंसिपेशन करना ठीक और है। चीज़ होती है। देखिए, आप दो तो चीज़ों को यार मिला रहे यही हैं है ना। आप। नहीं, नहीं नहीं, नहीं मैं है दो ये। चीजों को नहीं मिला। नहीं मिला रहे हैं आप। यही तो मसला है आप लोगों का। मैं दो चीजों को थोड़ी मिला रहा, मुकातमत क्या मैं नहीं होती मिला है? रहा दो चीज। मुझे बताएं मुकातमत क्या चीज़ है? एमेंसिपेशन क्या होती है, मुझे क्या बताएं। एमेंसिपेशन होती है कि आप किसी स्लेव को या किसी सर्वेंट को रिलीफ दे दें, उसको आज़ाद कर दें अच्छा। किसी दिन। ये एमेंसिपेशन है, इसके ऊपर सारे हम्म। मुतफिक हैं। मकातमत ये नहीं है, मकातमत में ना सिर्फ रिलीफ करें बल्कि उसको अपनी तरफ से मदद भी करें, ये मकातमत है। ये दो अलग अलग चीजें हैं। मुकातबत, मुकातबत में मदद किधर लिखा है इस्लाम में, मुझे बताएं। कुरान में लिखा है, आप वही वाली आयत खोलें। कुरान कुरान की जहां मुकातमत का जिक्र है, सूरह नूर, वो आयत खोलें, उसमें उसी में लिखा हुआ है। आपको यार इतनी भी चीज नहीं समझ आ रही। आप मुझे लेक्चर ना दें। अच्छा, एक सिंपल सी बात है कि आपके कुरान में ही लिखा है कि लौंडियों के रेप करो, मैं ठीक है। बताता हूँ वो आप रेप मुझे, करने नहीं में नहीं, एक मिनट, बताता हूँ। चुप चुप, ओ भाई, इतने इतना उतावला ना हो, ठीक है। हाँ, हाँ, आप चुप, सिंपल सी बात है। चुप। आपके रसूल ने हर वक्त गंद डाला हुआ है, ठीक है।
اور ادھر آ کے میرے اوپر چڑھ رہے ہو. ٹھیک ہے, میں نے جو آپ کو بتا دیا نا, ہاں انہوں نے وہ کرتے تھے مکاتبت, وہ کرتے تھے سلیوز کو فری. ٹھیک ہے, میں نے آپ کو 100 چیزیں دکھائی ہیں, آپ کو صرف یہ تکلیف ہو رہی ہے کہ ہاں اسلام میں جو گند ہے وہ دکھا دیا, تو اب آ کے ایک ٹچا سا پوائنٹ اٹھا کے آگے اور آ کے کہہ رہے ہو کہ جی یہ کیا ہوتا ہے. بھائی مکاتبت صرف اور صرف گریس میں نہیں ہوتی تھی, روم میں بھی ہوتی تھی اور پیرو میں ہوتی تھی. ٹھیک ہے, ہاں وہاں بھی ہوتی تھی, جو کہ لیٹن امریکہ کا ملک ہے آج, وہاں پہ بھی مکاتبت ہوتی تھی. یہ آپ نے پہلی بار نہیں دی. آپ کیونکہ آپ لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ جو محمد نے پہلی بار کر دیا اس کے علاوہ کوئی کر ہی نہیں سکتا. محمد سے 1000 سال پہلے اشوکا نے غلام آزاد کیے تھے. ٹھیک ہے, محمد کیا کر رہا تھا تب اس وقت, اور محمد نے کیا کیا آج تک غلاموں کے لیے؟ لونڈیوں کے ریپ کر رہا تھا محمد. ٹھیک ہے, اور ریپ کروا رہا تھا لونڈیوں کے. محمد کو چین تب آتا, محمد تب لونڈی کا درد سمجھتا جب وہ خود کسی لونڈی کی اولاد ہوتا. ٹھیک ہے, وہ آپ کا محمد سمجھ نہیں سکتا ان باتوں کو. غلام سب جگہ آزاد کیے جاتے تھے, اس میں کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہے. صحیح ہے, میں نے اپنی پریزنٹیشن میں جو لکھا ہے وہ سارا انٹرنیٹ پہ مل جائے گا, آرام سے ڈھونڈو. اب میں ابھی اس ٹائم اس کا لنک نہیں نا ڈھونڈ کے ڈھونڈنے میں مجھے ٹائم لگے گا, تو اس لیے آ کے میرے ساتھ جو نا زبان درازی کرنے کی کوشش کر رہے ہو. میں نے ایسے نہیں لکھا, میں اس کے اوپر باقاعدہ دکھا سکتا ہوں. ہاں اب ظاہری بات ہے کہ میں ادھر تمہارے جیسے ٹچے آدمی سے بحث کروں یا میں لنک نکالوں, اب یہ دو علیحدہ باتیں ہیں نا. صحیح ہے, وہ میں ابھی نہیں نکال سک رہا فی الحال, مگر میں نے جہاں سے بھی دیکھ کے لکھا ہے وہ پراپرلی دیکھ کے لکھا ہے. اور مکاتبت جو ہے وہ ان سے پہلے آپ کے محمدی ٹولے سے, دہشت گردوں کے محمدی ٹولے سے پہلے بہت سارے لوگوں نے کی ہے. ٹھیک ہے, ہاں کفار مکہ نے بھی کی ہے. یہ قدیم یونان والا لنک ہاں نکل آیا قدیم. ہاں جی, تو یہ ابھی جو بندہ مار رہا تھا بھونگیاں, اب میں اس کا آپ لوگوں کو لنک بھی دکھا دیتا ہوں کہ یہ کیا تھا. ٹھیک ہے, یہ سروس پبلکس تھا. ٹھیک ہے, جس کو یونان میں مانا جاتا تھا. ٹھیک ہے, سروس پبلکس واز اے slave owned not by private individual but by the Roman people. Public slaves worked in temples and other buildings both in Rome and in municipalities. Most performed general basic tasks and servants to the college of pontiffs, magistrate and other officials. Some well qualified public slaves did skilled office work such as accounting and secretarial services. They were permitted to earn money for their personal use. Because they had opportunity to prove their merit, they could acquire reputation and influence and were sometimes deemed eligible for manumission. During the Republic, a public slave could be freed by a magistrate with the prior authorization of the Senate, and in the imperial era, liberty would be granted by the emperor. Municipal public slaves could be freed through municipal council. ٹھیک ہے, ایک بات یہ ہے. پھر اسی میں ٹھیک ہے, اسی کے اندر ہی دوسرا ہے, یعنی یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ نہیں جی وہ ہو آپ نے تو یہ بات ایسے ہی کہہ دی. ٹھیک ہے, یہاں پہ اور لکھا پھر آگے یہ گریک سلیوری کے بارے میں. However, the master could arrange the slave would only have enough money to buy their freedom when they were too old to work. ٹھیک ہے, تو ان سے پیسے لے کے ان کو آزاد کر دیتے تھے. They could then use the money to buy a new young slave, while the old slave unable to work would be forced to rely on the charity to stay alive. ٹھیک ہے, تو مینیومیشن تو یہاں پہ یہ مکاتبت ہی ہے نا کہ پیسے سلیو سے لے لیتے تھے, اسے کہتے تھے کہ تو کما لے اور ہمیں تھوڑے سے پیسے دے دے تاکہ ہم اپنا کوئی اور سلیو لے لیں, اور اس کو وہ آزاد کر دیتے تھے. تو یہ مکاتبت ہی ہے, اور کیا ہے یہ اور تو کوئی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ سمپل سی بات ہے کہ یہ بھائی کو کیونکہ نظر نہیں آ رہا, یہ بھائی سمجھتے ہیں کہ نہیں اسلام نے مکاتبت کی سب سے پہلے. تو یار اسلام نے تو نہیں کی مکاتبت سب سے پہلے, اس سے پہلے بھی تھی. اور میں نے آج جو مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹروتھ سیکر بھائی نے پچھلی سٹریم نہیں دیکھی, آپ پچھلی سٹریم دیکھیں جا کے, اس کے اندر آپ کو پتا چل جائے گا. ٹھیک ہے, ہاں اب آپ بات کریں اور تمیز سے بات کریں. یار میں تمیز سے بات کروں, میں نے آپ کو تمیز سے آپ بات نہیں کر رہے جی, آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ ادھر نہیں, آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ ادھر غصے سے بولنے سے میرے اوپر کو پریشر پڑ جائے گا, تو وہ نہیں پڑے گا. اگر آپ بدتمیزی کریں گے تو پھر میں آپ سے بڑھ کے بدتمیز ہوں, یہ یاد رکھنا. پھر نہ کہنا یہ آپ کو میں رسول اللہ کو سارا ثواب پہنچا دوں گا اور آپ کو ہوگا. ٹھیک ہے, سمجھ گئے؟ اس لیے تمیز سے طریقے سے بات کریں. جب آپ ادھر کوئی مومن رسول اللہ کی عزت تبھی کراتا ہے مجھ سے جب وہ خود اپنے تمیز کے دائرے سے باہر نکلتا ہے, تو اس لیے طریقے سے بات کریں. ٹھیک ہے, ہاں آپ کو میں نے دکھا دیا کہ مکاتبت یونانی کر رہے تھے. ٹھیک ہے, ہاں اب آپ کی بات یہ جھوٹ ثابت ہو گیا. آپ نے یہ کہا
नहीं, आप क्यों, मुझे आप बोलने कैसे कह देना। सकते हैं कि ये मुकातबत नहीं है जो हो रही अच्छा है? मुझे बोलने देना, आप मुझे कैसे बोलने कह देना। सकते हैं कि ये मुकातबत नहीं है जो हो रही है? मुकातबत जो इस्लामी मुकातबत है उसके अंदर जो 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 मास्टर था वो अपने पल्ले से पैसे दिया करता था। बाज़ हालात, मैं ये नहीं कहता हर दफ़ा देता था। बाज़ हालात में वो अपनी तरफ से देता था। उसकी इसका सबूत जो दिखाएं अभी आप, इसका इसका सबूत सबूत दें, इसका सबूत दें भाई, इसका सबूत दें पहले मुझे, कुरान फिर की आगे आयत खोलें, चलेंगे। सबूत किधर है इसका? मुकातबत वाली आयत खोलें कुरान की, वही वाली आयत खोलें, उसी में है सबूत। भाई आप मुझे ये बताएं, मुकातबत ये नहीं, आप कह रहे हैं कि मालिक आप खोलें पैसे ना, देता था मुकातबत। आप नहीं नहीं, खोलें, मैं आप एक मिनट, कौन सी आयत? वो नहीं आयत एक मिनट, वही पहले मुझे ये बताएं। मुकातबत नहीं, वाली। एक मिनट, एक मिनट भाई, एक मिनट। अभी भी आप जो ना ज्यादा ही उतावले हो रहे हो। आपने जो क्लेम किया वो मुकातबत वाली आयत का नहीं है। मुकातबत वाली आयत में कहीं ये नहीं लिखा कि मालिक खुद पैसे दे के गुलाम को आजाद करता था, ये नहीं लिखा कहीं। ठीक है, नहीं लिखा है कोई। अगर लिखा है तो ये बताओ। मुकातबत वाली आयत में कहीं भी ये नहीं लिखा कि गुलाम के पैसे मालिक खुद देता था। किधर लिखा है? अब खोलें आप आयत, हर चीज़ बिल्कुल तफसील कौन से सी डिटेल आयत? से लिखी है। आप मुझे बताएं ना, आयत का मुकातबत रेफरेंस वाली बताओ भाई। सूरह नूर में मुकातबत की एक यार ही आयत आयत का है, रेफरेंस बताओ। आपको आयत का रेफरेंस ही नहीं पता? 24 गालिबन 24 है, सूरह नूर 24। गालिबन 24 है ना, आपको पता मुझे तो नहीं है ना? आपको पता होना चाहिए ना, आपने उसके ऊपर पूरा प्रेजेंटेशन तैयार हाँ, किया। मुझे पता होना चाहिए, क्योंकि आपको तो बड़ा पता है ना, इसीलिए आप आके मुझे ये कह रहे हो कि आपको पता होना चाहिए। तो भाई आपका मतलब जब आपने आपको नहीं पता तो फिर आपने प्रेजेंटेशन बनाई है ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो मैंने तो प्रेजेंटेशन बनाई है ना, अब मैं अपनी प्रेजेंटेशन ही खोलूंगा ना हर वक्त। आपको, आपने आगे मुझे ये कहा कि मुकातबत वाली आयत खोलें, मगर मुकातबत वाली आयत का आपको पता नहीं। ठीक है, सही है, ये तो आप मान लेंगे आपको पता नहीं है। मैं तो अभी आप अब निकाल जरा देता हूँ। आयत, चले निकाल लें ना आयत, आप निकाल लें। मुकातबत वाली आयत मुझे बताएं। मैंने आपसे पूछा है मुकातबत वाली आयत का, ये नहीं पूछा मैंने आपसे, ये पूछा कि उसमें ये कहाँ लिखा कि मालिक पैसे देता था, गुलाम पैसे देता था ना। मुकातबत की आयत का तो यही मतलब है। आप, अब जाहिर बात है कि आप उसको बदल रहे हैं। आप जो है वो कुरान का मतलब बदल रहे हैं। आप कुरान का मतलब अपनी मर्जी के मुताबिक बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो नहीं होता ना, ऐसे तो नहीं होता, ऐसे तो नहीं निकली ना, वो मैंने निकालनी है। नहीं, मेरे पास वो सिस्टम नहीं है ना, ताकि मैं इसको निकाल मैंने, सकूँ। आपके पास सिस्टम नहीं है, मगर आप मुझे अब इस आयत में से ये दिखाएंगे कि इसमें ये किधर लिखा है कि मालिक पैसे देता था। जी बिल्कुल ठीक है बिल्कुल, जी, आप बोलें। आप जरा चुप करके सुनिएगा। पहली जी तो बात यह है कि और जिनको ब्याह का मकतूर ना हो वो पाक दामनी को इख्तियार करे रहे, यहाँ तक कि खुदा इनको अपने फजल से गनी कर दे। और जो गुलाम तुमसे मुकातबत चाहें, अगर तुम इनमें सलाहियत और नेकी पाओ तो इनसे मुकातबत कर लो। ठीक है, खुदा ने जो माल तुमको बख्शा है इनमें, इसमें से इनको भी दो। जी जनाब। ठीक है, जी अच्छा चले मैं बस बता छोड़ देता दें, हूँ अभी आपको। यहाँ तक रख दें, यहाँ तक रख दें। और अपनी लौंडियों के साथ अगर वो पाक दामन रहना चाहें तो दुनियावी जिंदगी के फायदा हासिल करेंगे, बदबारी और मजबूर ना करो। और जो उनको मजबूर करेगा उनसे क्या हो जाएगा। हाँ ठीक है, अच्छा फिर आप ये कह रहे हैं कि मुकातबत जो है वो, मुकातबत में से पैसे उनको दिए जाते थे, वो आजाद करने के लिए उनसे पैसे नहीं लिए जाते थे, ये आप कह रहे हैं? बिल्कुल मैं यही कह रहा हूँ, उन लोगों के लिए जो इस यानी वो अपने उनके अंदर जब खैर देखो तो उनको आज़ाद कर दो, अगर मुकद्दत की दरख्वास्त करें। अच्छा मैं आपको एक बात और भी बता दूँ, तो फिर मुझे ये बताएं, एक मिनट यार फिर चुप देखेंगे चुप, इस तरह एक नहीं। मिनट भैया, नहीं नहीं नहीं, चुप चुप चुप, फिर वही बात, फिर क्रॉस टॉक। सिंपल सी बात है कि फिर ये सारे आइमा जो हैं ये क्यों कह रहे हैं कि मुकातबत के लिए पैसे उनसे लिया करो। और हजरत उमर का फिर कत्ल क्यों हुआ था? क्योंकि हजरत उमर का तो कत्ल ही मुकातबत की वजह से हुआ था। वो आया था लूलू फिरोज और उसने कहा कि मेरे मुकातबत के पैसे बहुत ज्यादा हैं, और हजरत उमर ने कहा, उसके मालिक को बुलाया और हजरत उमर ने फिर उससे कहा कि हाँ भाई बताओ इसके कितने पैसे हैं, और उसने बताया इतने पैसे हैं। ठीक है, और हजरत उमर ने यह फैसला किया कि पैसे जो हैं वो ठीक हैं, और फिर उससे जो उसकी मुकातबत जो उसकी हुई थी, हजरत उमर ने कहा इसी पे चल, और उसने कहा ठीक है अब मैं तेरी ऐसी की तैसी करूंगा। उसने आगे हजरत उमर को मार दिया। तो यहाँ पे उन पैसों में से कुछ उनको भी दिया करो। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम गुलाम की मुकातबत के पैसे खुद दे रहे हो, नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। किसी भी आइमा के नजदीक ये बात ही नहीं है, ये तो आपकी अपनी तफसीर है। अभी आपने गालिब आप उसकी तफसीर नहीं करेंगे, ये तफसीर जो उसमें लिखी हुई है ये वही पढ़ी तो आप करेंगे, ओ चाचा मेरे, आप नहीं करोगे मेरे भाई, मेरे चंदा आप नहीं करोगे। आपका ये ख्याल है कि आप कर सकते हो, आप कर नहीं सकते हो। आइमा ने सब जगह यही लिखा है, हदीस की किताबों में यही लिखा है। ठीक है,
یہ ان دو باتوں کا اپنے غلاموں کو کچھ دیا کرو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان سے مکاتبت کے پیسے آپ دو، کوئی بھی یہ نہیں مانتا، ٹھیک ہے؟ یہ آپ لوگوں کی نا قرآنسٹ قسم کے جو لوگ ہیں نا، جو کہ حدیث کو اور فقہ کو سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں تاکہ حضرت محمد کے کیریکٹر کو بچایا جائے، یہ صرف ان کی باتیں ہیں. اس کا مطلب یہ ہے ہی نہیں ہے کہ مکاتبت ایسے ہوتی ہے. مکاتبت اسی طرح ہوتی ہے جس طرح آئمہ نے بتایا ہے کہ بھائی غلام کے پیسے لے کے آپ مکاتبت کریں گے. غلام اگر کسی کا کو قتل کر دے نا تو اس کا فدیہ دیا جاتا ہے، غلام کی فیس دینا، ٹھیک ہے؟ صحیح ہے. اور یہ مطلب آپ بات کر رہے ہو کہ غلام کو آپ آزاد بھی کریں گے اور آپ پیسے بھی دیں گے. مکاتبت یہ ہے بھائی، مکاتبت کی تفصیل جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ غلام کو چند پیسے دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جی آپ اسے آزادی کے لیے پیسے خود دے رہے ہو، ایسا تو ہے ہی نہیں ہے. یہ تو آپ کی اپنی ایکسپلینیشن ہے، آپ یہی کہہ رہے ہو، آپ یہی کہہ رہے ہو. میں نے آپ سے یہ کہا ہے، یہ جو اس قرآن کی اس آیت میں لکھا ہوا ہے، اگر آپ اس کو پڑھیں تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اسے مکاتبت کرو اور ان کو جو اللہ نے تمہیں مال دیا ہے اس میں سے بھی دو. یہ ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ ہر بار ہاں، مگر یہ یہاں پہ اس کی تفسیر میں ایک منٹ نہیں آپ کی بات او یار ٹھہر جائیں یار. آپ یہ جو بات ہے نا، یہ اس طرف اشارہ ہے کہ آپ کسی کے غلام کو پیسے دے کے آزاد کرا سکتے ہیں. یہ اپنے غلام کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آ گئی یہ بات میرے ذہن میں. یہ اپنے غلام کی بات نہیں ہے، دوسرے غلام کی بات ہے کہ آپ اس کے پیسے دے کے اسے آزاد کرا سکتے ہیں، اپنی دولت میں سے ان کے دے کے پیسے آزاد کرا سکتے ہیں. آپ اپنا ٹیمپرامنٹ لوز نہ کریں. دیکھیں یہ ڈسکشن ہے، ڈسکشن میں بعض آپ کے پوائنٹ آپ کے خلاف آ جائیں گے، بعض آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ ٹیمپرامنٹ لوز نہ کریں. آپ جب آئے تو آپ نے آ کے ایسے اس طرح سے اچھلنا شروع کیا، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ کا جواب تو پھر اس طرح ہی ملے گا جس طرح آپ نے شروع کیا تھا. میں نے کب شروع کیا تھا؟ ٹھیک ہے، آپ نے اچھلنا ہی شروع کر دیا جب آپ آئے. میں نے آپ کو گالی نکالی ہے، میں نے آپ کو برا بھلا کہا ہے، میں نے کیا کہا ہے؟ آپ آئے ہیں تو آپ نے اسی ٹائم جو ہے وہ اچھلنا شروع کر دیا بالکل، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ مجھے ایڈوائز کر رہے ہیں، اس لیے جب میں نے آپ کو ذرا آپ کو اچھے طریقے سے ڈیل کیا تو اس کے بعد آپ کا ٹیمپر ختم ہوا ہے نا. اب آپ مجھے ایڈوائز کر رہے ہیں. میرا ٹیمپر شروع تو آگے آپ نے شروع تمیز سے بات کرنی تھی نا. میں تمیز سے ہی بات کروں، میں نے آپ سے کون سی نہیں آپ نے کدھر تمیز سے بات کی ہے؟ آ کے آپ نے سیدھا جو ہے نا بالکل پرسنل اٹیک کرنا شروع کر دیا. پوائنٹ پر رہتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ آپ کی تفسیر ہے، یہ ٹھیک ہے. تیسری بات یہ ہے کہ بھائی آپ کو مکاتبت والا مسئلہ، آپ مسلمانوں کا پرابلم یہ ہے کہ آپ آ کے اس بات کو پکڑتے ہو لو ہینگنگ فروٹ، جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ بڑا آسان ہے ڈیفینڈ کرنا. پہلی بات یہ ہے کہ یہ بھی ڈیفینڈ کرنا، میں ہر چیز ڈیفینڈ کرنے کے لیے. دوسری بات کہ آپ کو ایک بات تو پتا ہے نا کہ رسول اللہ کے پاس لونڈیاں تھیں اور لونڈیوں کے ساتھ سیکس اصل میں ریپ ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور رسول اللہ کوئٹس انٹرپٹس بھی کرواتے پھر رہے ہیں، ہر طرف ہر قسم کی چیز دوسری طرف کرواتے پھر رہے ہیں. میں نے جو کچھ بھی سارا بتایا بھیا اس کو جا کے دوبارہ دیکھنا، اپنے آنکھوں سے عقیدت کی اینک اتار کے دیکھنا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ کی آنکھوں پہ عقیدت کی چربی چڑھ چکی ہے، آپ لوگوں کو کبھی بات سمجھ نہیں آتی. یہی تو بات ہے نا. یہ تو بات میں بھی کہہ سکتا ہوں، آپ کی آنکھوں پہ جہالت کی چربی چڑھ گئی، یہ تو میں بھی کہہ سکتا ہوں. اس میں وہ رسول اللہ کی آنکھوں پہ بھی تو جہالت کی ہی پٹی چڑھی ہوئی تھی نا، اسی لیے تو وہ انسانوں کو غیر انسانی طریقے سے ڈیل کر رہے تھے. دیکھیں آپ دلیل دیں، آپ جذبات نہیں، میں بھی آپ کو میں یہ کہہ رہا ہوں نا کیونکہ آپ کا جذباتی پن ہے، اس وجہ سے آپ ایسی باتیں کرتے ہیں. اپنی پوری پریزنٹیشن میں آپ کرتے رہے ہیں، وہ بچہ چلا جاتا تھا، آنکھیں پترائی ہوتی تھیں، تو ساری بات ہے اس میں حقیقت والی، اس میں جھوٹ والی کوئی بات نہیں ہے، کچھ بھی نہیں تھا ایسا. تو یار آپ ایک بات ہے نا کہ وہ میں نے تو نہیں کیا نا، وہ آپ کے رسول نے کیا نا، میں نے تو نہیں کیا. آنکھیں پترائی والے مجھے اس کے بچے بتائیں وہ کس کی. ہاں تو کیا ایک ماں کا بچہ اس سے چھین لیں گے تو اس کی آنکھیں، ایک منٹ، ایک ماں کا بچہ اس سے چھینیں گے تو وہ کیا بڑی خوش ہوگی؟ مجھے یہ بتائیں، آپ کی ماں سے آپ کو چھین لیتے آپ خوش ہوتے؟ میں بات کروں کوئی انسانی طور پہ سوچیں گے بھی اس بات کو کہ نہیں؟ ایک ماں سے اس کا بچہ چھینیں گے تو وہ خوش ہوگی؟ مجھے بتا دیں، اگر تو ہوگی تو پھر میں مان لیتا ہوں کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. کوئی بچہ نہیں چھینا گیا، اگر بچہ چھینا گیا تو اچھا نہیں چھینا گیا، نہیں چھینا گیا. تو یہ جو اتنے آپ کے ائمہ کی ساری باتیں جو نکال کے میں نے بیچ میں سے بتائی ہیں وہ سارے جھوٹے تھے. وہ قانون بتایا جاتا ہے، ایک چیز ہوتی ہے قانون بتانا، ایک چیز ہوتی ہے نہیں. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پورے اسلام کی 1400 سال کی ہسٹری میں امام مالک نے جو لکھا کہ 2 دانت بچے کے نکل آئیں تو آپ لونڈی کو بیچ دو، کسی مسلمان نے کبھی لونڈی یہ بھی آپ نے غلط بات، یہ دوسرے دانت میں نے کیسے غلط بات کی ہے؟ میں نے کیسے غلط بات کی ہے؟ آپ جذباتی طور پہ اس بات کو ڈینائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ آپ کے ائمہ لکھ کے گئے ہیں. دوسرے دانت سے مراد آپ جا کے امام مالک کی قبر پہ، نہیں میرے بھائی، آپ جا کے امام مالک کی قبر پہ ٹھڈے ماریں، میرے ساتھ سر مارنے کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کے امام ہی آپ کی اسلام کی لٹیا ڈبو کے چلے گئے ہیں. میں نے تو نہیں ڈبوئی، میں کوئی اپنی کتابوں سے تو نہیں دے رہا یہ ریفرنس سارے.
चलिए ठीक है, जो बात आपको समझ नहीं आ रही वो तो सिंपल सी है कि आपको ये बात समझ ही नहीं आ रही कि ये आपके इमाम आपके इस्लाम की जो जिसको कहते हैं ना माँ बहन एक कर गए वो करके गए, मैं नहीं करके गया। आप ये कह रहे हो, यानी आप इतने इतने डॉगमेटिक हो कि आप ये मानने को तैयार नहीं है कि 1400 साल की इस्लामी हिस्ट्री में किसी आदमी ने अपनी लौंडी उसके लौंडी के बच्चे से अलग करके नहीं बेची होगी। हालांकि आपकी हदीसें हैं कि उम्मे वल्द को भी बेच दिया करते थे आप, मगर ये बात मानने को तैयार नहीं हो। सिर्फ और सिर्फ इतनी सी बात है, और तो कुछ नहीं है, जज्बाती तौर पे नहीं हो तैयार, और कोई बात नहीं है। लेकिन मेरी बात मैं नहीं चाहता कि आप खाम का गुस्सा हो, अपना ब्लड प्रेशर भी हाई करें। नहीं आप गुस्सा हो, आप वही बंदे हो जो पिछली बार भी, यार आप वही बंदे हो जो पिछली बार भी गाली दे के गए थे, मुझे पता है आपका, और आप अभी भी वही करोगे। मुझे ना क्यों नहीं, आप पिछली दफा आप आए थे और आप एंड पे गाली दे के गए थे, ठीक है? मैं आपके पास आया यार ना क्यों नहीं आए हो, क्यों नहीं आए हो? आप पहली बार नहीं आए हो, आप पिछली बार गाली दे के गए थे, मुझे अच्छे तरीके से याद है। आपकी आवाज नहीं पहचानता मैं, झूठ बोलते? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं काला भाई अगर आप मुझ पे यकीन कर सकते हैं ना, मेरा ईमान है। नहीं मैं आप पे यकीन क्यों करूंगा? आप सामने मेरे झूठ बोल रहे हैं, आप यकीन करूंगा? मैंने गाली नहीं दी। आपने आप पिछली बार दे के गए थे गाली भाई, आपकी वीडियो मैंने लगाई हुई है। नहीं सवाल ही पैदा नहीं, मैं गाली नहीं देता, मैं गाली बिल्कुल भी नहीं देता। मैं इख्तलाफ जरूर करता हूँ, उस इख्तलाफ में शायद थोड़ी सख्ती भी आ जाए, लेकिन मैं सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं गाली। वो मेरी आपसे यकीन करें पहली दफा बात हो रही है, मैं हारिस के चैनल पे 2 दफा गया, आपसे मेरी पहली दफा बात हो रही है, ठीक है? बात ये है कि आपको ये बात यकीन नहीं आ रहा कि इमाम मालिक ने लिखा है, इमाम मालिक को कितने को लोग फॉलो करते होंगे? मेरी बात सुने, मैं कानूनन बात कर रहा हूँ। एक चीज होता है यार, तो मैं भी कानून ही बात कर रहा हूँ ना, फिका कानून होती है मेरे भाई। फिका कानून नहीं होती, ये किसने कहा है? अच्छा तो फिर क्या होती है? तो शरीयत ही तो फिका है ना यार, और क्या? फिक शरीयत ही तो होती है। यही तो मसला आपको समझ नहीं आ रहा। यार छोड़ दो यार, फिका भाई, शरीयत के मसले जब पूछे जाते हैं तो उसको फिका कहते हैं, आपको पता नहीं है इस बात का? शरीयत कानून को कहते हैं। माय गॉड यार, सही बात है यार, आप लोगों को अपने मजहब का जरा भी नहीं पता। यही तो पहले यही तो बातें है ना, यही तो बातें है ना। आप कह रहे हैं फिक कानून होता है, फिक कानून होता है, फिक सेंस को यार किसी चीज के सेंस को फिक कहते हैं भाई। सिंपल सी बात है कि आपसे बहस कर रहा हूं, फिर बातें कर रहे हो भाई। इमाम मालिक से लोग मसले पूछते थे और वो बताता था कि ये है, ठीक है? इमाम मालिक से किसी ने पूछा कि लौंडी एक आई, उसका बच्चा उसके साथ था, कब बेचूं? आप कह रहे हैं बच्चे से अलग करके, उसने कहा जब उसके 2 दांत निकले बेच देना। आप कह रहे हैं कानून को फिक कहते हैं, मैं आपसे कह रहा हूं कानून को फिक नहीं कहते। मैं आपको कह रहा हूं शरीयत को, मैंने कानून का वर्ड यूज किया इतनी, आपने फिक का वर्ड यूज किया आपने। तो भाई मैंने शरीयत और फिक का वर्ड यूज, आपको बेसिक चीज, ये तो आप मेरे साथ नहीं आप शाउटिंग मैच लगा रहे हो मेरे साथ, इस तरह बात करने का कोई फायदा नहीं है। सिंपल सी बात है, मैंने आपसे सिर्फ शरीयत और फिक का वर्ड यूज किया, मैंने कानून का वर्ड नहीं यूज किया। कानून का वर्ड आपने यूज किया, वापस जाके दोबारा देख लेना, ठीक है? और अच्छे तरीके से आपको समझ आ जाएगी। मेन मसला ये है कि इमाम मालिक जो है ना, वो आपका इल्म उसके सामने जीरो है, ठीक है? आपके सारे मौलवी मुफ्ती आज इमाम मालिक को बेस बना के सारा शरीयत और फिक की बातें करते हैं, ठीक है? जब इमाम मालिक ने ये कह दिया कि हाँ भाई लौंडी को कब बेचना है, तो लौंडी को कब बेचना है? लौंडी को तभी बेचना है जब उसने बताया। और लौंडी को बेचने के लिए चलें जी, आप कहते हैं कुरानी तौर पे बात गलत है, हदीस के तौर पे गलत है, रसूल ने कभी नहीं कही। तो भाई इमाम मालिक के फॉलोअर थे ना, वो उसकी बात फॉलो करते थे। तो आप ये नहीं कह सकते कि मुसलमानों ने कभी भी ये नहीं किया। मुसलमानों ने लिटरली ये किया है, क्योंकि इमाम मालिक ने जब लिख दिया तो मुसलमानों ने उसे फॉलो करना है। ये बात आपको समझ नहीं आ रही। आप लोगों का मेन मसला ये है कि आप लोगों को ये बात ही समझ नहीं आती। सिंपल सी बात है कि आप लोगों को ये बात समझ नहीं आती है। इमाम मालिक का एक कौल ये भी है कि अगर मेरी बताई हुई कोई भी बात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी बात से टकरा जाए तो मेरा कौल उठा के दीवार पे मार देना। हमारे पास ये आजादी है। ये कौन सा रसूल अल्लाह का कौन सा कौल है जिसके साथ ये बात टकराएगी? बेताशा है, उसके ऊपर लोग बताएं। इस वक्त तो मेरे ज़हन में नहीं है ना, ये तो आपको वो जो तो इस वक्त आपके ज़हन में इसलिए नहीं है ना कि है ही नहीं है कोई। बेताशा है, खुद उन्होंने कहा। नहीं तो मुझे बताएं कि रसूल अल्लाह ने कब कहा कि गुलाम से लौंडी से उसका बच्चा अलहदा करके तुम नहीं बेच सकते? कहां लिखा है? बेताशा जगहों पे मैं आपको चैलेंज करता हूं, कहीं भी नहीं लिखा। मैं आपके इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूं और मैं इस पूरे प्रेजेंटेशन के ऊपर वीडियो बना रहा हूं और मैं वो लोगों के सामने लेके आऊंगा, मेरे चैनल पे आएगी। यार वीडियो आप जैसे 100 लोग बना रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? एक चीज को बंद करूंगा। ये मैंने बनाई इसीलिए कि आप लोग वीडियोस बनाएं,
جی ٹھیک بالکل ہے، بنائیں گے، بالکل آپ کے مفتیان کرام بھی اس پہ ویڈیو بنائیں گے، انجینئر محمد علی مرزا بھی اس کا جواب دے گا، میرا نام نہیں لے گا، مفتی طارق مسعود بھی لے گا نہیں، اس کا جواب دے گا، نام نہیں لے گا. ٹھیک ہے، مجھے پتا ہے، یہ میں نے بنائی اس لیے ہے کہ آپ جواب دیں اور لوگوں کو پتا لگے کہ یہ مسئلے ایگزسٹ کرتے ہیں. اور جن لوگوں کے دل میں، سینے میں دل ہے نا، جن میں کوئی انسانیت ہے، جن عورتوں کو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ بچے کو ماں سے علیحدہ کیا کرنا، کیا کتنا بڑا جرم ہے، وہ اسلام چھوڑ رہی ہیں. آپ روئیں چلائیں چلائیں جو مرضی کریں، آپ کے یہ نیچے سے پھٹا میں کھینچ رہا ہوں، یہ آپ بات یاد رکھیں. میں بھی ادھر ہی ہوں، آپ بھی ادھر ہی ہیں، 10 سال بعد بھی دیکھنا، 20 سال بعد بھی غالب دیکھنا، بھائی، آپ کے نیچے سے میں غالب پھٹا بھائی کھینچ رہا ہوں. غالب بھائی آپ کے میری بات سنو، اسلام کے نیچے آپ سے پہلے میں پھٹا کھینچ رہا ہوں. آپ سے پہلے کروڑوں لوگ آ چکے ہیں جو یہ دعویٰ کر چکے ہیں، اور آج ان کو کچھ جانتا تک نہیں ہے. آپ کو بھی کوئی نہیں جانے گا. 10 سال بعد کوئی آپ کو نام بھی نہیں ہوگا آپ کا تاریخ کے، اور آپ اچھا نام بھی دیکھ لینا آپ دیکھ حقیقت لینا بتا رہا ہوں، نام تک نہیں ہوگا. یار. اور نور ابھی اللہ کے نور بھائی کو کوئی نہیں بجھا آپ سکتا. نہیں آپ لوگوں کا اسلام آج تک اسی لیے بچا تھا کیونکہ جو بھی آپ کے اسلام کے اوپر بات کرتا تھا آپ چھریاں لے کے اس کے پیچھے چڑھ جاتے تھے. ٹھیک ہے، آپ چھریاں کانٹے اس کے لے کے پیچھے چڑھ جاتے تھے. اتنا بزدل اسلام ہے کہ پاکستان میں اس کو گستاخ رسول جیسے قانون کے ذریعے ڈیفینڈ کیا جا رہا ہے. اس کو گستاخی کے رسولوں کے ذریعے، گستاخی کے قانونوں کے ذریعے ڈیفینڈ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، رسول کے خلاف اگر کوئی بات کرتا تھا تو رسول اس کی گردن اڑوا دیتا تھا. کیوں؟ کیونکہ اس کو پتا تھا کہ اگر میرے اوپر تنقید ہوئی تو میری سچائی کھل جائے گی. اور آپ لوگوں کو بھی پتا ہے یہ بات. اور یہ بات یاد رکھنا کہ انٹرنیٹ جو ہے نا، وہ آپ کے جو جاہل برادران ہیں جو کہ مجھے چھری مارنا چاہتے ہیں یا مجھے گولی مارنا چاہتے ہیں، ان کے اور میرے درمیان میں ایک باڑ بن گیا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ مجھے مار بھی دیں گے نا تو یہ یوٹیوب سے ویڈیوز نہیں غائب ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، اب ہم لوگوں کو اب رولز آف دا گیم جو ہو گئے ہیں نا، وہ ہو گئے ہیں چینج. سمپل سی بات یہ ہے، اب رولز آف دا گیم چینج ہو گئے ہیں، رولز آف انگیجمنٹ چینج ہو گئے ہیں. اب آپ کو دینا پڑے گا واقعی علمی جواب. آپ کیوں اتنا تڑپ رہے ہیں؟ آپ اتنے غصے میں آئی میرے پاس اس لیے ہیں کیونکہ میری پریزنٹیشن صحیح جگہ لگی ہے. آپ کے مولوی اس لیے تڑپ رہے ہیں کیونکہ ان کو پتا کہ غالب جو باتیں کر رہے ہیں ان کے پاس وہ جواب دیں گے، وہ لوگوں کو بیوقوف بنائیں گے. مگر جن میں عقل ہے نا، جن کے دماغ میں بھیجا ہے، ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ غالب جو کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ باتوں سے آپ اسکیپ نہیں کر سکتے. آپ کہہ رہے ہو نا کہ میرا نام کسی کو یاد نہیں ہوگا. ہاں ہو سکتا نہ یاد ہو، مگر میرے جیسے 100 اور کھڑے ہیں. اب وہ دور نہیں ہے کہ اب آپ کا اسلام بچ سکتا ہے. اب آپ کا اسلام تلواروں کے پیچھے، مسجد کی دیواروں کے پیچھے، ملا کی داڑھی کے پیچھے، ٹھیک ہے، مدرسے کے اسٹوڈنٹوں کی تشریف کے پیچھے نہیں چھپ سکتا اب اسلام. اب وہ کام ختم ہو گیا. ٹھیک ہے، اب اسلام کا جو صحیح چہرہ ہے نا وہ نکال کے سامنے. اب آپ کی ہر کتاب آن لائن اویلیبل ہے. ٹھیک ہے، ہم ہر ایک آپ کو ننگا کرنے کے لیے اسلام کو اب ہمیں ضرورت نہیں ہے. آپ سے فیس ٹو فیس ہونے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اس لیے آپ بچو گے نہیں. اب وہ وقت نہیں رہا. اب اسلام کے تلوں میں تیل نہیں رہا. بس اتنی سی بات ہے. حالت آپ کی یہ ہے کہ مجھے آپ نے خاموش کر دیا اور خود کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آپ خاموش کر. آپ کی حالت یہ ہے مجھ سے آپ ہاں نا، تو دلیل بھائی نہیں کر آپ سکتے. کی بات کو کا جو جواب ہے میں طریقے سے دے رہا ہوں نا. اب تو آپ سے میری لاجیکل ڈسکشن تو ویسے ہی بڑی دیر کی ختم ہو گئی ہے کیونکہ آپ کے پاس کوئی بات ہے ہی نہیں ہے. آپ سے میں نے ایک ریفرنس مانگا ہے کہ رسول اللہ کا کوئی کال دکھا دو جس میں رسول اللہ نے یہ کہا ہو کہ لونڈیوں کو ان کے بچوں سے علیحدہ کر کے نہ بیچو. ہے ہی نہیں ہے کوئی. نہیں ہے، چیلنج ہے، نہیں ہے کوئی بھی. میں بتاتا ہوں نا، میں اس کے بعد میں بتا دوں میں ویڈیو لگا دے. آپ کو تیاری سے آنا چاہیے تھا. آپ بات نہیں آپ کرنے کو دے رہے. تیاری سے آنا چاہیے. آپ بات نہیں کرنے دے رہے. آپ کو تیاری سے آنا چاہیے تھا. آپ کا طریقہ واردات اصل میں یہ ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی مسلمان آتا ہے آپ اس کو خاموش کرتے ہیں. آپ نے مجھے کوئی 24-25 بار خاموش کیا، لیکن میں آپ کو بتاؤں پھوکوں سے یہ چراغ بجھائے نہ جائیں گے. آپ جو مرضی کر لیں. واہ واہ واہ، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں غالب بھائی، بڑا اچھا شعر سنایا آپ نے. آہوں سے سوزے عشق مٹایا نہ جائے گا، پھونکوں سے یہ چراغ بجھائے نہ جائیں گے. اور آپ کو ہم یہ نہیں بجھیں گے واقعی. بالکل اس بات کی ہم مذمت کرتے ہیں. کوئی آدمی آپ کو چھری، آپ کو ہاتھ بھی انگلی بھی لگائے، لیکن ہم دلائل سے آپ کو ختم کریں گے. دلائل سے. میرا وعدہ ہے آپ سے، وعدہ ہے میرا آپ سے. ٹھیک ہے، اور ابھی آپ کے سامنے آپ مکاتبت کے بالکل خاموش ہیں. کوئی آپ کو کچھ نہیں، میں نے آپ کو مکاتبت کا اسی ٹائم بتا دیا سارا کچھ. کیا بالکل آپ کے دعوے کرنے؟ یار آپ کی میں ویڈیو لگاؤں گا، اسے 50,000 بندہ دیکھے گا. سر میں کہہ رہا ہوں لاکھ بندہ دیکھے. پتا چل جائے گا کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے. عوام خود فیصلہ کرتی ہے. ہمیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ کہاں غالب نے جھوٹ بولا ہے. غالب نے تو جھوٹ بولا ہی نہیں ہے. غالب نے سچ بتایا آپ کو. 24 بار آپ خاموش آپ لوگوں کو اس لیے میں کرتا ہوں کیونکہ آپ کوسچن کرنے آتے ہو، جواب میں نے دینے ہوتے ہیں.
اور آپ لوگ جب میرے جواب جوابوں نہیں کو ہے کاٹتے ہو تو پھر میں آپ کے کرتا پاس نہیں ہے جواب آپ کے پاس ہوں نہیں ہے جواب تو میں نے آپ دے نے دیا آپ کو یعنی اب آپ نے یہ بحث کرنی ہے کہ جواب ہے یا نہیں میں نے آپ کو اچھا بتایا چھوڑیں نا یہ ویڈیو آگے میں چلتے ہیں ویڈیو لگاؤں گا لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ جواب ہے یا نہیں میں نے آپ سے ایک چیز مانگی تھی آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ رسول اللہ نے کبھی کہا تھا کہ لونڈی کو جب آپ پکڑو اور اس کے بچے اس کے ساتھ ہوں تو اس کے بچوں کو اس سے علیحدہ کر کے نہ بیچنا کوئی ثبوت ہے اس بات کا نکال دیں گے جی اس کا بھی ثبوت ہوگا یہ ہو ہی نہیں سکتا کب کہ ایسی نکالیں بات گے ہو آپ میں کب ڈھونڈ لوں گا نکالیں گے میں دیکھ لوں گا اور جو بیٹھے ہوئے چلیں ہیں جیسے اگلی بار ضرور آئیے گا لے کے ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے ہاں بالکل ٹھیک ہے بالکل ٹھیک دوسری بات ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر آپ کی ماں بہن کو کوئی لونڈی بنا لے اور اس کا ریپ کرے جذبات کی شاعری آپ ہاں جذبات کی شاعری کر جذبات کی رہے ہیں شاعری تو چلتی ہے نا آپ اس کا جواب دینا چاہیں نہ دینا چاہیں وہ ابھی پتہ لگ جائے گا کہ آپ کی میں دے اندر اس دیتا کا ہوں میں جواب دو دینے لفظوں کی میں ہے دے دیتا ہوں میں 2 لفظوں میں کیا دے دیتا ہوں آپ کی ماں بہن کو کوئی لونڈی بنائے تو آپ اس سے خوش ہوں گے یا اداس ہوں گے میری ماں بہن کو کوئی لونڈی بنائے تو اس وقت اس زمانے میں یہ بالکل میں ہاں جی ناراض آج ہوں کے گا زمانے میں یا 1400 سال پہلے ہوتی ہے آپ کی ماں بہن تو آپ کی ماں بہن کو کوئی لونڈی بناتا تو آپ خوش ہوتے جی اگر میں جنگ کرنے جاتا سچے نبی کے ساتھ اور میں اپنے ماں بہن کو بھی ساتھ لے کے جاتا اور وہ پکڑی جاتی تو بالکل لونڈی بننی چاہیے ایسا ہی ہونا چاہیے تھا مجھے بھی لونڈی غلام یعنی بنا کے آپ کی مجھے ماں جوتے بہن پڑنے چاہیے یہ تو آپ کی انسانیت کا لیول ہے نا تو کہ میری اپنی انسانی ماں لیول ہے بہن کو ہی ٹرک کے نیچے اس لیے پھینک اس دیتے ہیں کہ کائنات رسول اللہ کے یار سن تو لیں نا اب آپ مجھے کاٹ رہے ہیں آپ بات مجھے کمپلیٹ نہیں کرنے دے رہے نا میری بات کیونکہ مکمل ہونے دیں اس کے رسول بعد اللہ کی ایک میری دیکھیں آپ کے بات پاس ایک ٹائم جملہ ہی ٹائم ہے کمپلیٹ اچھا ایک بولیں جملہ بولیں کمپلیٹ ہونے تو بولیں دیں صبر سے سنیں بولیں تو صحیح بولیں یعنی آپ رسول اللہ نے کیونکہ دوسروں کی عورتوں کو لونڈیاں بنایا اور ایک یہ کبھی اور انتہائی گھنونا کام ہے آپ اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اپنی ماں بہن کا ریپ کرانے کے لیے تیار ہیں واہ 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 کیا بات ہے اب میں بول لوں ہاں جی میں بول بولیں دوں بولیں ضرور بولیں جس ضرور بولیں شخصیت کو میں ڈیفینڈ کر رہا ہوں اس پر میری ماں بہن بھائی باپ ہر چیز قربان ہے ہم کہتے ہیں وہ شخصیت جس کے اوپر میرا ماں اور میرے باپ قربان آپ کیسی بات کر رہے ہیں سر یہ آپ کہہ رہے ہیں ریپ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ اس طرح کی کوئی سچویشن ہوتی ہے یہ تو آپ نے کہانی بنائی ہوئی ہے نا کہ وہ اس طرح ہوتا تھا وہ ریپ ہوتا تھا اور کچھ بھی نہیں ہوتا میں تھا نے بنائی ہے یہ یہ آپ بالکل یہ جھوٹ کیسے بات کہہ سکتے ہیں مجھے اس بات کا ثبوت دیں آپ گے یہ دیکھیں مجھے کہانی میں نے بولنے نہیں دے بنائی رہے ہے مجھے آپ بولنے نہیں دیں نہیں میں ایک سیکنڈ نہیں اب آپ جب ایک بات کوئی جھوٹ بولیں گے تو میں اب ایک جملے میں اسے صحیح کر دوں یہ میں نے کہانی نہیں بنائی آپ کی تاریخ میں آپ کے قرآن میں آپ کی حدیث میں آپ کی تفسیر میں آپ کی فقہ میں آپ کی تمام تواریخ میں لونڈیاں ہر صفحے پہ لکھی ہوئی ہیں میں نے نہیں لکھی ہیں بھائی یہ آپ مجھے جھوٹا الزام نہ دیں اتنی منطقی بے ایمانی نہ کریں گے میرے پہ الزام اچھا لگا رہے ہیں اس کا جواب میں آپ کو حارث کی زبان دیتا ہوں حارث کی زبان سے ایک نکلا ہے ایک یعنی وہ حارث اگر سن رہا ہوگا تو اس کو پتا ہو اس نے بڑی اچھی مثال دی ہے میں اس مثال کو یہاں پر اس کی تطبیق کرتا ہوں اس مثال اس نے یہ دی تھی کہ آج سے 500 سال بعد جب لیب گراؤنڈ میٹ آ جائے گا تو اس وقت کے لوگ آج کے دور کے بارے میں یہ کہا کریں گے کہ یار یہ لوگ یہ دوسرے جانوروں کو ذبح کر کے گوشت کھایا کرتے تھے یہ فارمنگ کیا کرتے تھے جانوروں کی یہ اس وقت کی یہ آج کا نارم ہے آپ کو آج بری نہیں لگتی چیز اس وقت جا کے بری ہو جائے گی یہ سوشل نارمز ہیں یہ سوشل ایتھکس ہیں جو 500 سال بعد چینج ہو جاتے ہیں اس وقت یہ نارم تھا غلامی اس وقت یہ اسلام نے نہیں شروع کی یہ اسلام کو پیچھے میں ملی ہے تو پیچھے سے چلی آ رہی ہے یہ بھی آپ کی بات پریزنٹیشن کے اندر غلط ہے کہ اسلام چلیں نے میں اب آپ کو اس کا کوئی جواب نہیں دے دیا دوں یا ابھی آپ نے اور تھوڑی تقریر کرنی ہے آپ دیں لیکن مجھے پھر آپ موقع دیں گے کہ میں اس کا پھر کاؤنٹر کروں گا بات یہ ہے کہ غلامی تب بھی نارم نہیں تھی اور گوشت کھانا آج بھی نارم نہیں ہے غلامی تب بھی نارم نہیں تھی اور گوشت کھانا آج بھی نارم نہیں ہے یہ آپ وہ دنیا بات میں کر رہے ہیں کروڑوں اربوں کی تعداد میں لوگ ایسے ہیں جو گوشت نہیں کھاتے آج بھی ٹھیک ہے گوشت کھانا آپ کے خیال میں سمجھ نارم گئے نہیں ہے بھائی نہیں ہے نارم کیونکہ دنیا میں ہیں اربوں کی تعداد میں لوگ ہیں جو گوشت نہیں کھاتے 1 ارب سے زیادہ ہیں وہ لوگ جو گوشت نہیں کھاتے چلیں ایک مثال اور ٹھیک دیتا ہے ہوں ٹھیک ہے اگر آپ کو ہاں میں ہمارے نے لیے انہیں تو ٹھہر نارم جائیں ہے میں آپ کی مثال کا جواب تو دے دوں نا اب آپ کو یہ تو ماننا پڑے گا نا کہ ایون کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ غلامی بھائی میں نے آپ نے کہا میری پریزنٹیشن غلط ہے اشوکا نے رسول اللہ سے 700 سال پہلے غلامی ختم کر دی تھی تو پھر کیسے آگے دوبارہ 700 سال پہلے غلامی ختم تو کیونکہ پھر دوبارہ کیسے جب آگے تک مسلمان ہندوستان میں نہیں آئے تب تک غلامی نہیں تھی بالکل بھی افغانستان یہ بھی غلط بات ہے ایک نہیں سن لینا یار غلط بات نہیں ہے آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اس بات کو غلط کہنے کا ٹھیک ہے افغانستان ایک بدھسٹ ملک تھا پاکستان کا بہت سا حصہ ایک بدھسٹ ملک تھا اور وہاں پہ غلامی نہیں تھی ٹھیک ہے یہ بات ہے
ہاں جی اب کریں بات. ہلو میں آپ کا ریفرنس اب ڈھونڈ آپ رہا ہوں, خود آپ میوٹ بولیں. پہ چلیں. میں ہاں آپ کا جی ریفرنس کیا ڈھونڈ رہا ہوں, ڈھونڈ رہے ہیں یہ آپ؟ کیا اشوکا والا ریفرنس. ہاں لیکن تو آپ جو اشوک ڈھونڈ کا کر بتا رہے ریفرنس ہو تو کہ سمپل ہے, اشوک نے غلامی ختم کی تھی. غلامی اس نے ختم کی اپنی تھی, لیکن اس نے کہا 50 تھا سال کہ کے لیے. جتنی بھی میری, ہاں نہیں اشوک نے, ہاں تو 50 سال کے لیے بھی کی ہو بے شک. اشوک جب مر گیا اگر غلامی دوبارہ آ گئی تو وہ ایک ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی, بھائی میں تو آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ رسول اللہ جو کام 7ویں صدی عیسوی میں نہیں کر سکے وہ بندہ 2 صدی قبل مسیح میں کر گیا تھا. اس میں اتنی ہمت تھی کہ وہ کر گیا تھا. اس نے یہ کہا تھا کہ ہمارے بارڈروں میں سے کوئی اگر غلام کو لے کے گزرے گا ہم اسے آزاد کرا دیں گے. اس نے غلاموں کی منڈیاں بند کرا دی تھی اشوک نے. اور بدھا نے رسول اللہ کے آنے سے 1000 سال پہلے غلامی کو غلط کہا تھا اور کہا تھا کہ میں کسی بھی غلام کو جو ہے نا وہ کسی بھی صورت کی غلامی کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. مہاتما بدھ نے یہ کہا تھا. ٹھیک ہے, تو ہمارے ہندوستان میں اور ہمارا جو یہ ساؤتھ ایشیا اس میں تو بڑی پرانی روایت ہے کہ غلامی جو ہے وہ ابالش کی گئی تھی. ہم تو شاید دنیا کے وہ پہلے لوگ تھے جنہوں نے غلامی ابالش کی تھی. ٹھیک ہے, میں اور آپ جس دھرتی سے آتے ہیں پنجاب کی دھرتی, یہ کسی ٹائم بدھسٹ تھے سارے اور انہوں نے غلامی اس ٹائم نہیں تھی یہاں. ٹھیک ہے, ہاں جی اب آگے بات کریں, آپ اگلی کیا بات کر رہے ہیں؟ ریفرنس آپ کو مل جائے گا, ریفرنس آپ کو مل جائے گا, میں دیکھ وہ رہا کوئی ہوں, مسئلہ نہیں ہے, گوگل میں کریں گے دیکھ تو رہا آپ کو مل جائے گا. ہوں. جی میں دیکھ اشوک رہا نے ہوں. غلامی ختم کر دی تھی بھائی. آپ آگے کو بات جاری رکھنا چاہتے تو کریں, میں ڈھونڈ میں رہا کیا ہوں. بات جاری رکھوں, آپ بات کریں اب. ٹھیک ہے, اب بات آپ کے ساتھ یہاں تو کنکلوڈ ہو سکتی ہے, یہاں پھر جو ہے وہ, ہاں موریہ امپائر میں چلیں یہ بھی میں ہی آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اشوکا نے کہاں کیے تھے. نہیں, اشوکا نے کیا ہے وہ مجھے پتا ہے, لیکن اس کے پیچھے کوئی بس پولیٹیکل پہ ریزن کیوں ہے. نہیں. ہاں پولیٹیکل ریزن ہے اس کے پیچھے, بہت سی اچھا چیزوں کے پیچھے پولیٹیکل پولیٹیکل ریزن, ریزن ہوتے ہیں. ہاں پولیٹیکل ریزن ہوتے ہیں. واہ جی واہ, پولیٹیکل ریزن ہی ہوتا اچھا ہے مجھے ان یہ کا. بتائیں کہ اشوکا کے پاس کام کرنے والے کوئی ملازم نہیں تھا جو اس کے پہلو کام کیا کرتے تھے؟ کیا اس نے سارا ملازم اور غلام میں بھائی بہت فرق ہوتا ہے بھائی. بھائی اس دور میں کوئی فرق نہیں ہوتا تھا, وہ ملازم وہی کام کرتے تھے جو سروینٹس کیا کرتے تھے. اگر تو آپ مجھے یہ کہیں گے اشوکا نے تمام چیزیں ختم کرنے کے بعد اشوکا وہاں سے نکل کے جس طرح بدھا نے کیا کہ وہ نکل کے جنگل میں چلا گیا, تو پھر تو میں آپ کی بات مان لیتا ہوں یار, باقی اس نے اس کے وہی محل میں وہی سارے لوگ کام کرنے والے تھے, وہ سارے کام چل رہا تھا وہاں پر. اس میں کیا غلامی ختم چلیں کی وہ تو ہے؟ اب آپ کا پرسپیکٹو ہے نا. اب آپ اس بات کو, آپ لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ جب غلامی کے اوپر بات آتی ہے اور ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ فلاں بندے نے غلامی ابالش کر دی تھی تو آپ کہتے ہیں نہیں اس کے تو ملازم تھے. تو ملازم ہونا اور غلام ہونے میں بڑا فرق ہوتا ہے. غلام کا یہ اب مطلب ہے کہ آپ اسے بیچ سکتے ہیں. آپ کو لگ رہا ہے, یہ آپ کو لگ رہا ہے, چلیں اس وہ کو اب بیچ آپ بھی کا سکتے ہیں. اوپینین ہے نا, وہ لوگ فیصلہ اس کا کر لیں گے اور لوگوں کو پتا ہے کہ اشوکا نے کیسی غلامی ختم کی تھی. آپ کو نہیں پتا تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں, میں آپ کو یہی مشورہ دے سکتا ہوں کہ آپ تحقیق کریں اس بات میں. ٹھیک ہے, میں ضرور تحقیق کروں کریں گا جی, اچھے طریقے سے میں پڑھیں طالب کہ علم ہاں ہوں, جی اشوک نے غلامی ختم کی تھی کہ نہیں کی تھی, اور اشوک نے غلامی ختم کی تھی. ٹھیک میں ہے, طالب علم ہوں, میں اشوک نے ضرور کیا, پڑھوں گا. آپ کو پتا ہے سائرس دا گریٹ جو تھا اس نے کر دی تھی غلامی ختم. ٹھیک ہے, سائرس دا گریٹ نے, جو کہ اشوک سے بھی پہلے تھا, جو کہ فارس کا حکمران تھا. ٹھیک ہے, کورش اعظم, اس نے بھی کر دی تھی غلامی ختم. کیوں کر دی تھی غلامی ختم؟ اس نے بھی آزاد کر دیے تھے غلام, جن جن علاقوں سے آئے تھے ادھر واپس بھیج دیے تھے. ایون کہ اس نے بنی اسرائیل کو واپس بھیج دیا تھا کہ جاؤ اپنے ملک واپس چلے جاؤ, کیونکہ بابل والے ان کو غلام بنا کے لے گئے تھے. جب وہ آیا اس نے بابل کو ہرایا, وہ پھر ان کو اس نے آزاد کر دیا. اچھا تو اب آپ یہ بھی بتا دیں کہ حضرت محمد خدیجہ کے ملازم تھے کہ غلام تھے؟ حضرت محمد خدیجہ کے ملازم تھے کہ غلام تھے؟ یہ کیا سوال ہے, شوہر تھے ان کے. آپ نے کہا نا کہ اشوکا کے پاس ملازم تو تھے نا, تو پھر آپ مجھے بتائیں گے, آپ کہہ رہے ہیں کہ اشوکا کے جو ملازم تھے وہ بھی غلام ہی تھے, تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت محمد بھی پھر غلام ہی تھے خدیجہ کے. یہاں پر بالکل واضح طور پہ لکھا ہے کہ انڈین ایمپرر اشوکا ابالش دا سلیو ٹریڈ اینڈ انکریجز پیپل ٹو ٹریٹ سلیوز ویل. یہ آپ سے ہاں تو اس غلامی میں ختم کی تھی. تو کیا اس نے رسول صرف, اللہ نے ابالش کیا تھا سلیو ٹریڈ؟ مجھے یہ بتائیں. وہ تو میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا نا, یا ابھی فی الحال آپ جس موضوع پہ ہیں بعد اس میں موضوع کیوں پہ بتاؤں گا, سمپل سی بات ہے. آپ جس آپ سے میں نے, نہیں آپ پھر وہ بات کر رہے ہیں. ہاں ابالش دا سلیو ٹریڈ ہی غلامی کو ختم کرنا ہوتا ہے نا میرے بھائی, اور کیا ہوتا ہے؟ ہاں نہیں, غلامی کو ختم کرنا یہ نہیں حضرت ہوتا, اس کے محمد سے پیچھے تو نہیں ہوا نا, حضرت محمد سے تو نہیں ہوا. کیا حضرت محمد نے کیا تھا ابالش سلیو ٹریڈ؟ مجھے یہ بتا دیں. ہاں یا نہیں میں جواب دے دیں, میں مان لیتا ہوں کہ اشوکا غلط تھا.
वो नहीं हाँ या नहीं में इसका जवाब नहीं है, इसका जवाब बड़ी डिटेल में बस यही तो बात है, नहीं, इसका मैंने- जवाब आपके पास नहीं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।